بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ بارگاہ عالی میں ادب کے ساتھ ہدیہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی۔ ماشاءاللہ یہ 14 روزہ رضائے مصطفیٰ تربیتی کورس آج اس کی اختتامی نشست ہے۔ اوپر سے سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو گیا جو اللہ کریم کے ولیوں کے عرسوں کا مہینہ ہے۔ سفر المظفر کے بارے میں عوام کے اندر آج سے نہیں بلکہ دور جاہلیت سے ہی یہ وہم اور عجیب خیالات تھے کہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ شادی نہیں کرنی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، سفر نہیں کرنا۔ ہمارے دین نے ایک بنیادی اصول بیان کر دیا کہ کسی بھی سال، کسی بھی مہینے، کسی بھی ہفتے اور کسی بھی دن کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ اور سید عالم علیہ السلام نے ماہ سفر کے بارے میں جو لوگوں کی غلط فہمیاں تھیں ان کو ان 2 جملوں میں بیان کر دیا، لا سفر، سفر کوئی چیز یعنی جو لوگ خیال کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہمارا حال بھی بڑا عجیب ہے کہ عجیب مسئلہ ہم پوچھتے ہیں کہ بندے نے رات چوری کر کے کپڑا لیا ہے اور اس نے وہ چوری والا کپڑا پہنا ہے اور کسی کی بیکری توڑ کر اس سے رات کو اس نے کوئی بسکٹ، کوئی پیزے شیزے کھائیں اور سویرے اس نے جناب فجر کی نماز پڑھی ہے لیکن سنتیں نہیں پڑھیں، تو لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس نے 2 سنتیں نہیں پڑھیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلے تو یہ پتہ کرو جو اس نے چوری کا کپڑا پہنا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جو اس نے دکان توڑ کر رات کھایا ہے اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ یہ 2 سنتیں نہیں پڑھیں، اس کی بات بعد میں ہوگی۔ محرم میں شادی ہوگی کہ نہیں، سفر میں ہوگی کہ نہیں، شوال میں ہوگی کہ نہیں، یہ کوئی سوال ہے؟ بات یہ کیجئے کہ گانا باجا، آتش بازی، ہوائی فائرنگ، پھر اس میں شراب، پھر ہمارے ہی معاشرے کی وہ بیٹیاں ہیں، مسلم گھرانے ایک ہیں، سب مسلمانوں کو بھائی فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام نے، تو وہ ہمارے معاشرے کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں، انہوں نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی۔ بے پردہ، ہاتھوں میں مہندیوں کے تھال، موویاں بر رہی ہیں، ڈھول بج رہا ہے، لڑکے ناچ رہے ہیں۔ پھر شادی کے موقع پر کیا ہو رہا ہے جناب کہ ناچنے والوں اور ناچنے والیوں کو بلایا جاتا ہے، پھر ان پہ لاکھوں لاکھ روپیہ اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ کہ جناب سفر میں شادی ہوگی کہ نہیں، مسئلہ تو نہیں ہے، یہ مسئلہ پوچھنے کا نہیں ہے۔ یہ جو اتنے ناجائز کام کیے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تربیتی نشست کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ یہ ٹیبل سہولت کے لیے رکھا ہے، یہ میں نے کھڑکانا کھڑکونا کوئی نہیں۔ اور اگر آپ اس انتظار میں کہ 20 منٹ بعد کو شور شور شروع ہوگی تو ہم ایسے ایسے کریں گے تو آپ ایسے ٹک کے رہیے، وہ بھی کوئی نہیں ہونا۔ سمجھ گئے؟ یہ چند ضروری باتیں اس کو سماعت فرمائیں اور محفوظ کریں۔ یہ 14 روزہ انتظام کر رہے ہیں حضرت قبلہ اور ساری ان کی ٹیم، بڑی اس دور کے اندر اتنا انتظام ہی بڑا مشکل ہے، اور آپ لوگ آ رہے ہیں، آپ کو جناب ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو بات کو سمجھیں، تاریخوں میں کچھ نہیں ہوتا، دنوں سے کچھ نہیں ہوتا، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ کس چیز کی؟ گناہوں کی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من اور سلوہ اترتا تھا، ایک نمکین ڈش، ایک سویٹ ڈش۔
وہ اتنا عرق فی کس کے حساب سے ہوتا تھا کہ پوری دیہڑی کے لیے وہ کافی ہے، لیکن ساتھ ان کو حکم تھا کہ اطمینان سے کھا لینا، کل کے لیے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھنا۔ تو چند دن تو وہ چلتے رہے، اور پھر یہ اندر من پاپی ہے، اس نے پھر کہا کہ پتہ نہیں پھر ملے کہ نہ ملے، تھوڑا تھوڑا بچائیں۔ تو رزلٹ کیا نکلا؟ غیب سے آنے والا کھانا خراب ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں مضمون موجود ہے، یہ ذرا دل کے کان سے سننا، کہ اگر وہ لوگ یہ غلطی نہ کرتے تو یہ جو آج ہمارے سالن خراب ہوتے ہیں، آٹا خراب ہوتا ہے، یہ کبھی نہ ہوتا۔ تو بھائی طریقوں سے کچھ نہیں ہوتا، برے اعمال کی نوست ہوتی ہے، برے اعمال کی نوست ہوتی ہے۔ یہ میں جو اگلی آپ کو مفہوماً حدیث پاک سنانے لگا ہوں، یہ اس کا تعلق اس برے عمل کی کیٹیگری سے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عملوں کے اثرات نسل در نسل اور قوم در قوم رہتے ہیں۔ حضور مخدومہ سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لخت جگر سرکار سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے پانی کے لیے صفا مروہ پر ادھر سے ادھر تشریف لے جاتی ہیں، اور پھر جناب ذبیح کی ایڑی کی ضرب سے پانی نکلتا ہے۔ تو ماں نے جب پانی کو نکلتے دیکھا تو اس دور میں اس جگہ پر یہ پہلی پانی کی آمد تھی، تو چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر انہوں نے اس کے گرد رکاوٹ بنا دی، باندھ دیا، اور پھر اپنی مبارک زبان سے فرمایا زم زم۔ کیا فرمایا؟ اب زم زم کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا رک جا۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، اللہ پاک بی بی حاجرہ پہ رحم کرے، اگر وہ اس کو نہ کہتی کہ ٹھہر جا ٹھہر جا، تو یہ پانی بہنے والا چشمہ ہوتا اور پوری دنیا کو سیراب کرتا۔ دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ جو ہم آج کہتے ہیں کہ ولیوں کی زبانوں میں اثر ہوتا ہے، اور بچے ہمارے کہتے ہیں کہ یہ کرامتیں کدھر سے آئی ہیں، تو یہ زم زم بھی تو کرامت ہے۔ کیا کہیں جناب آپ کو؟ ایک اور جملہ کہوں حضرات اہل علم، میرا سبق سنیں، باقیوں کو میں کلاس فیلو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زم زم ایک نبی کا معجزہ ہے اور ایک ولیہ کی کرامت ہے۔ معجزہ ذبیح اللہ کی ایڑی کی ضرب سے نکلنا، اور کرامت زم زم فرما کے اس کو روک دینا۔ تو یہ آج حضرت قبلہ نے بتایا کہ سید بابا بولے شاہ بخاری چشتی قادری ان کا عرس مبارک بھی ہے۔ تو یہ جو ہم ولیوں کے بارے میں کرامات بیان کرتے ہیں، یہ کوئی نئی نہیں شروع ہوئیں، اور پھر یہ حدیث سے آ کی ہے کہ اگر وہ نہ فرماتی زم زم تو وہ بہنے والا چشمہ ہو جاتا۔ لہٰذا یہ آج کی نشست، آخری نشست میں اے مسئلہ محفوظ کر لیں، تاریخ دن مہینے میں کوئی نحوست، جلدی بولیں گے ذرا، کوئی نحوست، اور یہ میں آپ کو عرس اعلی حضرت کی نسبت سے فکر رضا سمجھا رہا ہوں۔ فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ اعلی حضرت نے مختلف سوالات کے جوابات میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ دوسری چیز آ گئی عرس۔ عرس کیا ہے؟ اللہ کے ولی کا یوم وصال۔ بھئی یوم وصال کو عرس کیوں کہہ دیا؟ عرس تو خوشی کا موقع، شادی کے لیے بھی لفظ عرس استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات کو ایک بات عرض کروں، لفظ عرس ماڑا نہیں ہے، بڑا اچھا ہے۔ آپ اسد الغابہ پڑھیں جو حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے تعارف پر ایک تگڑے محدث کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو آپ عین اور رے کی رمز کھولیں تو کئی صحابہ کا نام عرس ہے۔ کوئی سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ کئی صحابہ کرام کا نام کیا ہے؟ عرس ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اچھا، ولی پردہ کرتا ہے، ہم اس کو عرس کہہ رہے ہیں، موٹے لفظ کہہ لیں۔ بندہ فوت ہوتا ہے، ہم فوت ہونے کے دیہاڑے کو عرس کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سمپل سا جواب سمجھ لیجئے، خوشی اور غم کا معیار ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ خوشی اور غم کا معیار ہر جگہ ایک جیسا، انشاءاللہ میں وضاحت کرتا ہوں ابھی آپ کو۔ ایک اللہ کے ولی رحمۃ اللہ علیہ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اور عصر کی نماز فوت ہونے کا حدیث پاک میں بڑی تنبیہ بیان ہوئی، تو وہ رونے لگ گئے۔ خدام نے عرض کی حضور کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میرا منڈا مر جاندہ نا
تے سارے علاقے نے آ کے افسوس کرنا سی اج رب دا فرض فوت ہویا ہے کوئی مینوں پوچھن ہی نہیں آیا. غور کیا کہ نہیں کیا آپ نے؟ آج اللہ کا فرض فوت ہو گیا، قضا ہو گیا، کوئی مجھ سے پوچھنے نہیں آیا، کسی نے تعزیت نہیں کی. تو غم اور خوشی کا معیار ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا. خاتم الحفاظ سیوطی شافعی نے شرح الصدور میں اس کو نقل کیا ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. موت مومن کے لیے. میں آپ کو یہ تسبیح تحفے کے طور پہ دیتا ہوں، بھائی یہ لے لو، دوں گا نہیں، یہ مثال کے طور پہ کہا ہے، یہ نہیں دوں گا. تو تسبیح کسی کو میں دوں تحفے کے طور پر، آپ ہی کو دے دوں، تو آپ کیا خیال ہے، آپ کو بڑا غصہ چڑھے گا کہ انہیں تحفہ کیوں دیتا ہے؟ بولو تو صحیح نا یار. اچھا ہوں اس گل کا تسی غصہ کیتا ہے کہ میں آخیا میں نہیں تسبیح دینی، تو نہیں دینی بھائی. تسبیح، قلم، اینی ون، کوئی گفٹ آپ کسی کو دیتے ہیں تو تحفہ لینے والا خوش ہوتا ہے کہ غصے ہوتا ہے؟ تو موت مومن کے لیے تحفہ ہے. یہ تحفہ دیتا کون ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ موت رب دیتا ہے. تو رب گفٹ دے رہا ہے تو ولی ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ اسی لیے اس کے وصال کے دن کو عرس کہتے ہیں. آواز آپ کی بہت کمزور ہے. کیا کرتے رہے ہیں 14 دن؟ بہت زیادہ تھک گئے ہو. ہمارے ساتھ تو آپ کو مل کر چلنا ہوگا، تو ہم سے کچھ لے لو گے بھائی. ہاں، یاد کرنے کی باتیں ہیں. اور ایک موضوع تھوڑی ہے، 20 موضوع پر مجھے آپ سے بات کرنا ہے. یہ دوسرا شروع ہو چکا ہے. تیسری چیز آسانی سے سمجھ لیں کہ سیدنا بلال حبشی مؤذن رسول اقدس رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیوی، ان کی زوجہ پاک قریب بیٹھی تھی. انہوں نے کہا ہائے غم کی بات. آ جائیے قبلہ پہ آ جائیں، وگرنہ یہ آپ کو دیکھ دیکھ کر میرے 2 منٹ ضائع کریں گے. یہ درویش بندے ہیں. انہوں نے کہا ہائے غم کی بات ہے. توجہ صوفی صاحب میری طرف دیکھنا ہے. ہائے غم کی بات. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ خوشی کی بات. سمجھو جاگو. کیفیت ہے کہ انہوں نے فوت ہونا ہے. زوجہ پاک کہتی ہیں غم کی بات، بلال پاک کہتے ہیں خوشی کی بات. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہر جگہ خوشی اور غم کا معیار ایک نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی تانوں کدے چاہ چڑے نے؟ فرما تو کس چیز کا دکھ کر رہی ہے؟ کہا میرے سر دا سائیں جاندہ پیا ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں غم کی بات. تو حضرت بلال پاک نے فرمایا میری خوشی یہ ہے کہ ادھر سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی، ادھر میں حضور کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا. آگئی بات میں سمجھ میں آ گئی ہے. اگلی بات ہے عرس کے موقع پر مختلف قسم کی رسومات. مسلک رضا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں بریلوی یہ ہے، بریلوی یہ. ہم آپ کے سامنے ایک بریلوی بول رہا ہے، اور ہم چھپ چھپ کے بریلوی نہیں ہیں، کلیئر کٹ بریلوی ہیں. اور میں کئی جگہ کہا کرتا ہوں، وہ امیر خسرو نے کہا تھا پیار کیا کام چوری کری رے. اس کا مطلب یہ ہے، وہ خواجہ نظام کے لیے شعر لکھتے ہیں کہ میں تو اپنے مرشد سے اپنا تعلق مضبوط کر آیا ہوں، میں نے پیار کیا، میں نے کون سا چوری کی ہے کہ مجھے لوگوں سے ڈر ہو. ہم احمد رضا والے ہیں اور سر عام احمد رضا والے ہیں، کوئی ڈر ور کی بات نہیں ہے. ہمارا امام بڑا تگڑا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام احمد رضا حضور کی چوکھٹ کا وفادار ہے. یہی بات بہت. تو اب ذرا غور فرمائیے، ایک چیز اس بیچ میں کیا ہے؟ چادر چڑھانا. کیا چیز؟ چادر چڑھانا. بچوں والی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جب سے دین کے مسائل ہم نے بچوں کے حوالے کیے ہیں، یہ بازیچہ اطفال ہو گیا ہے اور اہمیت کھو گئی. اختلافات ہوتے آئے ہیں لیکن بڑے اچھے ماحول میں. باتیں ہوتی آئی ہیں لیکن اچھے ماحول میں، سنجیدہ، مہذب. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2 طبقات ہوں، آپ 2 فرقے کہہ لیں، 2 فرقے ہیں، ایک کا ایک نظریہ، ایک کا ایک نظریہ. آپ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ دلیل ہے، وہ کہے کہ میرے پاس یہ دلیل ہے. حق واضح ہو جائے تو کوئی حق کو قبول کر لے. لیکن اگر نہیں بھی مانتے
تو کبھی بھی ان بحثوں میں گالی نہیں تھی، گلوچ نہیں تھا، بدتمیزی کا کلچر، بولیے گا ذرا، کوئی مار دھاڑ فنش کرنا، گولی مار دینا، ڈنڈے سے سر پھوڑ دینا، یہ ہمارے دین نے کہیں نہیں کہا۔ میرے مرشد کریم بدر طریقت ولی کامل سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان آستانہ علیہ سمندری شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑی پیاری بات فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے لہجہ نرم دلائل گرم، سیدھی سی بات ہے کہ نہ کوئی مننے تو اس کا حل سٹک نہیں ہے کہ ہم سوٹی اٹھا لیں، اس کا حل قرآن میں ہے جو رب نے اپنے محبوب سے کہلوایا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن جب ہم نے بچوں کے ہاتھ میں یہ باتیں دے دیں کہ مذاق آ گیا، مسخری آ گئی، تضحیک آ گئی، انسلٹ آ گئی، گالی گلوچ آ گیا، تو پھر غیروں نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ یہ دین ہے۔ میں ایک دین کا طالب علم اور خادم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، ہمارا دین گالی گلوچ کا کلچر نہیں ہے، ہمارا دین گالی گلوچ کا کلچر بولیے گا ہرگز نہیں ہے، آپ دلیل سے بات کیجئے۔ تو وہ مذاق مسخری میں کیا ہوتا ہے، اب بات ہو رہی، انہوں نے کہا ولیوں کو سردی لگتی ہے، اتنی چادریں، یہ مذاق ہے، مذاق نہیں بنتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو میں حضرت علامہ صاحب کی وجہ سے پوچھ سکتا ہوں، ہمیں حکم میں قرآن نے یہ دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو، اگر نہیں جانتے تو۔ یہاں ایک اور مسئلہ اگر آپ یاد رکھیں تو میں عرض کروں، یاد رکھنے کی نیت پہلے کرو گے پھر بتاؤں گا، ارادہ کرتے ہو؟ فَاسْأَلُوا رب نے حکم دیا ہے، اگر تم کوئی مسئلہ نہیں جانتے تو اللہ پاک نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم ایک نئی ٹرم ایجاد کر لو کہ میرے مطابق ایسا ہے، میرا ذہن تو یہ کہتا ہے، میرا دل تو یہ کہتا ہے، میں بڑا غور کیتا ہے، میرا دماغ آندہ ہے بھی یہ انج نہیں انج ہونا چاہیے، دین میں اس کی اجازت نہیں۔ ہائے 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 کیا کہیں یار آپ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر تقسیم در تقسیم، جھگڑا در جھگڑا اس بات کی وجہ سے بھی ہوا ہے کہ جب سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا میرے نزدیک تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بھئی تو ہے کون، پہلے اپنا تعارف تو کرواؤ۔ اگر اپنی رائے ہر کوئی اس میں گھسیٹ سکتا تھا تو واقعہ کربلا کی نوبت کیوں آئی؟ ابھی کل گزرا نا، محرم شریف اختتام پذیر ہوا، یادیں کی نا کربلا والوں کی، بولتے نہیں آپ حضرات، ہے نا؟ تو کربلا کا واقعہ کس لیے تھا؟ حدیث شریف میں فرمایا، امام سیوطی نے اس حدیث کو لکھا ہے، میری سنت قائم رہے گی، سب سے پہلے میری سنت کو بدلنے والا وہ بندہ ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ اس حدیث نے اور امام پاک کے کردار نے بتا دیا کہ یزید سنت کو مٹانے والا ہے اور امام عرش مقام سنت کو بچانے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، دین کو گھر کا ملازم نہیں، خود دین کا ملازم بننا چاہیے، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ میرے مطابق یہ ہے، میرے نزدیک یہ ہے، اور یہ وبا پلاننگ کے ساتھ پھیلائی گئی، جب سے الیکٹرانک میڈیا، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا یہ عام ہوا، فیس بک، یوٹیوب و دیگر جتنے بھی اس کے سورس ہیں، تو انہوں نے ہماری نئی پیڑھی کو اس طرف لایا، نہیں میں بھی، مجھے بھی حق حاصل ہے، مجھے بھی حق حاصل ہے۔ بھائی صاحب، آپ کو صرف اتنا حق حاصل ہے کہ آپ پوچھیں کہ رب کا کیا حکم ہے، آپ کو اور مجھے صرف اتنا حق حاصل ہے کہ ہم پتہ کریں کہ اللہ اور اس کا رسول کیا فرماتے ہیں، اور جب وہ واضح ہو جائے اب اس کے دائیں بائیں کوئی اور راستہ، جلدی بولیں گے ٹائم تھوڑا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب یہ تبوک کا سفر ہے، میں آپ کو سیاستہ کی حدیث کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں، محفوظ کرنا۔ تبوک کا لمبا سفر ہے، خوراک ختم ہو گئی، ایک صاحب اونٹ کو ذبح کرنے لگے، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا،
فما اللہ کے بندے تو اونٹ ذبح کرے گا، اتنا لمبا سفر کس پہ کرنا اگر روز ہم اونٹ ذبح کرتے رہے؟ یہاں تک سمجھ گئے؟ بولتے بڑے کم ہو یار، ہو کیا بات ہے آپ لوگوں کی۔ کو میں کسی دن 2 بسیں بھیجتا ہوں ہمارے پاس، 2 دن رہو ادھر۔ یہ سبق ہے، مجھے آپ کا وہ نہیں چاہیے، وہ جو 5 منٹ کی آپ انرجی دیتے ہیں نعرے والی۔ ہم کہتے ہیں نا جاگ رہے ہیں تو ایک بندہ نعرہ لگا دیتا، بڑے جوش سے نعرہ لگا کے تو پھر سو جاتے ہیں۔ من چکانی نہ دیو، میرے ساتھ سبق یاد کرو۔ بڑا لمبا سفر کر کے آئے، ساڈا تے اتنا لمبا سفر تے تہاڈی ہے ٹوٹی ہوئی سڑک، سانو تے جو کوئی ہونا بھی سی کوئی نیند گنودگی وہ بھی مک گئی ہے، اور آپ ہمیں سو کے دکھاتے ہو۔ یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ سفر میں اونٹ ذبح ہو رہا ہے، ہونے لگا ہے، اور سرکار عمر پاک روک رہے ہیں۔ اگلا پوائنٹ بڑا اہم ہے، غور سے سننا۔ وہ صحابی پاک حضرت فاروق اعظم سرکار سے کہنے لگے میں حضور تو اجازت لئیے، لو اب کرو بات۔ تو اب حضرت فاروق اعظم نے آگے کوئی بات نہیں کی۔ پلیز اس کو سمجھنا، پلیز اس کو سمجھنا۔ اب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات، انہوں نے کہا یار تو ایک باری رکی، میں حضور کو ہو کے آیا۔ جب مالکوں کا حکم آ جائے پھر اپنی بات نہیں ہوتی۔ جناب میں حاضر ہوئے، یہ سیاستہ کی حدیث مفہوماً سنا رہا ہوں۔ عرض کی آقا آپ نے اجازت دی ہے؟ فما اس نے کہا تھا کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو اونٹ ذبح کر لیں۔ ہم نے کہا کر لو۔ عرض کی حضور اجازت دیں تو میں کرائے پیش کروں؟ فرما کہو۔ عرض کی حضور روز اگر ہم اونٹ ذبح کرتے رہے تو سامان کس پہ رکھیں گے؟ اور سوار ہو کر، بڑا لمبا سفر ہے، آج بھی آپ میپ سے نکال سکتے ہو کہ مدینہ پاک سے تبوک کتنے دور ہے، روڈ بن گئے آج بھی کتنے گھنٹے لگتے ہیں، وہ تو ہفتوں کا سفر تھا۔ عرض کی میری رائے یہ ہے کہ آپ تمام قافلے والوں کو کہیں کہ ان کے جو ٹفن باکس ہے نا، چمڑے کے تھیلے، اس میں جو کچھ بھی بچا ہے وہ ایک کپڑے میں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ کھجور لے آئیں، پنیر لے آئیں، جو کا آٹا لے آئیں، شکر لے آئیں۔ اگلی گل تے جو تسی ہولی بولے تو ہم نے بما علینا بھی کہہ دینا ہے، اتنی دیر ہم نہیں سست بندوں کے ساتھ چل سکتے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا ہے، حضرت فاروق اعظم نے عرض کیے جانے جہاں وہ سب آپ کے سامنے لا کے رکھ دیں، آپ گورے گورے ہاتھ اٹھا کے برکت کی دعا فرما دیں۔ اب حضرت فاروق اعظم سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جو مشورہ آپ نے دیا یہ کہاں لکھا ہے؟ نیک جائز کام پر الجھن پیدا کرنا یہ کہاں لکھا ہے؟ اس نے بھی بڑی خرابی پیدا کی ہے۔ بھی میں نے اپنا گھر بنایا ہے اور اس گھر کے باہر ہی میں نے 15-20 بلب لگا دیے صرف خوبصورتی کے لیے، وہاں میں نے شیشے لگائے ہوئے ہیں، اور مجھے آرکیٹیکٹ نے کہا ہے کہ یہاں آپ ریڈ کلر کا بلب لگا دو، یہاں آپ سبز کلر کا لگا دو، یہاں یلو کلر کا لگا دو تو لک اچھی بنے گی۔ تو میں نے 20 بلب لگا دیے، میں نے لگائے نہیں، میں مثال دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، 20 بلب لگا دیے۔ حضرت علامہ صاحب قبلہ نے میلاد شریف کے موقع پر مسجد کے دروازے پہ ایک لڑی لٹکا دی، تو میں ان سے پوچھنے لگ گیا، وکھی ہوتے میں ہاتھ رکھے، میں کہا جی مولوی صاحب کتنے لکھیا ہے؟ حالانکہ 20 بلب میں نے خود لگائے ہوئے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ جب مجھے رب نے مال دیا ہے اور میری خواہش ہے کہ میرا گھر سونا لگے، تو میں نے تو اس دن مفتی سے بھی مسئلہ نہیں پوچھا اور میں نے لگا دیے۔ تو جب انہوں نے لگائے ہیں تو پھر ان سے یہ پوچھنا کہ دلیل کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ میلاد کا موسم آ گیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھے کہ جناب یہ جو آپ نے سرکار کی جناب میں مشورہ پیش کیا یہ کہاں لکھا ہے؟ اصل بات وہی ہے جو میرے کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کے دل پر رحمان کی طرف سے القاء اور الہام ہوتا ہے، یہ وہ معاملہ۔ سرکار نے حضرت فاروق اعظم کی رائے پسند کی،
حکم دیا. اب تھیلوں سے کوئی جو کا آٹا، کو دوسرا آٹا، کو کھجور، کو خشک چھوارا، کو پنیر کا ٹکڑا، کو شکر، جو بھی تھا، تھوڑا سا ڈھیر لگ گیا. کریم نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی. اگلا لفظ میں آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں، آپ تھوڑا تھوڑا چلنے لگے ہو. تب چلنے لگے ہو جب ہم وما علینا کہنے کا سال ڈھونڈ رہے ہیں. سنیے اب کیا ہوا. اتنی چٹکی بھر چیزیں نکلی ہیں اور کریم نے دعا فرما کے فرمایا اپنے اپنے تھیلے بھر لو. کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ الکریم. تو پھر بھرے ہیں لوگوں نے اپنے توشہ دان. اور ایک مسئلہ اور نہ حل کر لیں، جو یاد رکھو گے جو یاد رکھو گے حدیث میں لفظ ہیں کہ حضور نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور جو اللہ کو منظور تھا وہ پڑھا. کیوں صحیح ہیں جی؟ جو اللہ کو منظور تھا وہ پڑھا. ہمارے بچے ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کھانا دانا پانی سامنے رکھ کے کلام پڑھنا، دعا مانگنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ تو ہم اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے سب. اس میں پرابلم والی کوئی بات. اور پھر اوپر سے یہ ظاہر ہو گیا کہ کلام پڑھا جائے تو برکت ہوتی ہے. ہمارے حضرت صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بیان فرماتے تھے کہ ایک صاحب خدمت انور میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور، یہ جدید لفظوں میں تھوڑا سوکھا کر کے مفہوم سمجھا دوں کہ پڑھولے چ دانے پائی دینے پتہ نہیں لگتا کتنے جان دیں. یعنی وہ پہلے جیسی برکت. تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تو آیت الکرسی سے غافل کیوں رہا؟ آیت الکرسی جس طعام جس چیز پہ پڑھ دی جائے اس میں برکت ہوتی ہے. اور میں آپ کو آزمانے کے لفظ کے ساتھ نہیں کہوں گا کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں آزمانے والے. برکت پانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے 4-5 مہمانوں کا کھانا تیار کیا، مہمان 10 آ گئے، آپ اس سالن آٹے پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیں، 20 بھی آئیں گے تو انشاءاللہ کھائیں گے. برکت ہو. یاد رہ جائے گی بات. پڑھنا کیا ہے؟ پر پڑھنی صحیح ہے. اس کے لیے آپ کو مسیتے آنا پڑے گا. وہ تھے تھوڑی مرضی نہیں چلنی. ہاں وہ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا دین کا علم سیکھنا افضل من العبادہ، عبادت سے افضل ہے. صحیح پڑھیں گے تو عبادت ہوگی، درست پڑھیں گے تو برکت ہوگی نا، تبھی ہوگی. تو کیا بات چل رہی تھی؟ عرس کی بات چل رہی تھی. عرس سمجھا رہے تھے ہم آپ کو، مزار پہ چادر چڑھانے کی بات تھی. مزار پر بولے اللہ کے ولی کو سردی لگتی ہے تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ مذاق میں یہ جواب دیا جائے. اس کو الزامی جواب کہتے ہیں. کون سا؟ مطلب ایک تحقیقی و علمی جواب ہوتا ہے کہ الزامی جواب ہوتا ہے. بھی میں تو الزامی جواب میں بھی نہیں کہتا، اگرچہ گفتگو میں ایسا ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے. ہاں سمجھانے کے لیے میں لفظ یوز کر لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ میں سے حج عمرہ کرنے والے کون کون سے بھائی ہیں جو کر چکے ہیں؟ ماشاءاللہ. تھوڑے ہاتھ کیوں نیچے کا ہوا، پتہ تو چلے کتنے ہیں تاکہ میرے کو گواہیاں پڑ جائیں نا زیادہ. ماشاءاللہ جی. کوئی نہیں، باقی بھی کیوں فکر کرتے. صوفی جمیل الرحمن رضوی کہتے ہیں کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے ماشاءاللہ بیت اللہ شریف کو دیکھا، کعبہ شریف جس کو دیکھنا عبادت ہے. تو باقیوں نے تصویر ویڈیوز میں تو سب نے دیکھا ہے، زیارت کی ہے نا. کس رنگ کا غلاف ہوتا اس پر؟ 2 کلر کی اوپر 2 کلرز میں آیات اور کلمات لکھے ہوتے ہیں، ایک وائٹ ایک گولڈن. جی چٹا تے سنہری. اور وہ جو وائٹ ہے وہ چاندی ہے اور جو گولڈن ہے وہ گولڈن یعنی سونا ہے. ایسا ہی ہے. اور وہ دنیا کا خالص ترین ریشم ہے جو بلیک کلر سارا ہے. اس کے اندر بھی کڑھائی کے اندر اس کی فٹنگ اور سیٹنگ میں اس کے اندر بھی لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین یہ لکھا ہوا ہے جگہ جگہ. اب ہمارا بچہ طواف کرتا کرتا ہم سے یہ پوچھے پاپا یہ کعبے شریف پر اتنا غلاف چڑھایا، کعبے کو سردی لگ رہی ہے.
بولے بولے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سچ سچ بتانا. آپ یہی جواب دیں گے کہ بیٹا نہیں، کعبہ شریف کو سردی نہیں لگتی، یہ سردی لگنے سے پاک ہے. اصل میں یہ مسلمانوں کا مرکز ہے اور یہ بیت اللہ شریف ہے، اس کے اعزاز کے طور پر اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں. لہٰذا اس کی شان کا تقاضا یہی ہے کہ اس پر کائنات کا سب سے بہترین غلاف چڑھایا جائے، دنیا دی مہنگی ترین خوشبو ایتھے لائی جائے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو سر فخر سے بلند کرتا ہے. اور غلاف خوبصورت ہوگا، مزید دیکھنے والوں کے دلوں میں بیت اللہ شریف کی عظمت بڑھتی ہے، اس کی شان اور ہیبت بڑھتی ہے. لو جو آپ نے طواف کرتے اپنے بیٹے کو جواب دیا نا، یہی جواب بابے کے مزار کے پاس کھڑے ہو کے دے دیا کریں کہ بابے کو سردی کوئی نہیں لگتی، وہ بیت اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے. کیا کہیں آپ سے جناب، وہ بیت اللہ ہے اور یہ قبر ولی اللہ کی ہے. جس طرح اس کو سردی کا معاملہ نہیں ہے، تعظیم کے لیے غلاف چڑھایا، ویسے امام فقہ حنفی کا صوفی فقیہ اور اعلیٰ حضرت ان کا اتنا تعظیم سے جگہ جگہ نام لیتے ہیں، فتاوی رضویہ پڑھنے والوں سے مخفی نہیں. حضرت سیدنا امام عبد الغنی نابلسی حنفی قدس سر العزیز، انہوں نے بڑی کمال کی بات لکھی. انہوں نے کہا کہ یہ مزار شریف پر جو چادر ہے یہ اللہ پاک کے ولی کی روح کی تعظیم کے لیے ہے، روح کی تعظیم کے لیے ہے، روح کی. میری طرف دیکھنا ہے لالے، میری طرف دیکھنا ہے، دائیں بائیں نہیں. یہ چادر اللہ کے ولی کی روح کی. کتنی دیر ہوگی جی مجھے بات کرتے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا؟ زیادہ تھک تو نہیں گیا آپ؟ میں نے اس لیے پوچھا کہ میں روح کی تعظیم پر ایک ورقہ حدیث کا کھل گیا ہے. نہیں جے میرے نال سیدھی طرح گل کرو گے بھی پورے دھیان نال حدیث سننی ہے، پھر کسی دن میں تہاڈے کو سن بھی سکدا، پھر میں سنانی ہے، نہیں تو کوئی نہ سناندا ہویا. اے جنی آواز ہے آپا نے تہاڈی گل ہی کوئی نہیں ساڈے نال جناب. میں پانی پینے لگا ہوں، آپ اپنا ذہن بناؤ کہ ہم نے یہ حدیث یاد کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تیار ہو آپ؟ تیار ہو آپ؟ یاد رکھنی ہے انشاءاللہ. سنیے، امام ابن ابی شیبہ نے، جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے مصنف میں اس حدیث کو لکھا ہے. اور میں بچوں سے نوجوانوں سے کہوں، بخاری شریف ہی حدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ بخاری بھی حدیث کی کتاب ہے. یہ مسئلہ بھی آج محفوظ کریں. بخاری شریف ہی حدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ بخاری شریف بھی، اور بخاری شریف حدیث کی پہلی کتاب نہیں ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بخاری شریف حدیث کی پہلی کتاب. پہلی حدیث پاک کی کتاب جو مربوط ایک ابواب، چیپٹر سازی، ابواب بندی، عنوان قائم کر کے نیچے اس کے تحت حدیث لانا، وہ حدیث اس طرز کی پہلی کتاب موطا امام مالک ہے. کون سی؟ نام لینا موطا امام مالک. اور ویسے اس دور، اس سے پہلے دور کی جو حدیث کی کتابیں، وہ امام بخاری کے استاد ہیں امام اسحاق ابن راہویہ، ان کی مسند اسحاق ابن راہویہ ہے. یہ بھی استاد ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، پھر امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد. یہ سب بخاری سے پہلے کی کتابیں. اس وہم سے بھی باہر نکلو، یاد رہ جائے گا. انہوں نے اس کو نقل کیا. یہ روح کی تعظیم سمجھانے کے لیے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں.
جب ملک الموت علیہ السلام بندہ مومن کی روح قبض کرنے، بندہ مومن کو جدید بریکٹ کے لفظ ڈال دیں، ولی کی روح، مرد صالح، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک الگ فرشتوں کی ٹیم ہوتی ہے۔ ملک الموت علیہ السلام بندہ مومن کی روح کو نکالتے ہیں۔ جب نکالتے ہیں، بھائی جی کیمرہ ہوں میرے یار رکھنا جے، یہ حدیث شریف ہے جی سیدھی آنی چاہیے، یہ بات آپ سارے آندھی بناواں گے۔ یہ جدو کیمرہ گھومتا ہے تسی بھی نال گھومن لگ جاندے ہو، تاں میں انہوں نے آکھیا کہ اینو رکھیا جائے، اتنا ٹھہر کے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ میں پہلے دن آپ کے ہاں تقریر شروع نہیں کر رہا، مجھے 35 سال ہو گئے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ مل کر سبق یاد کیا جائے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سنیں، ریڈی رکھنا ایک طرف ہی۔ جب بندہ مومن کی روح قبض کرنے ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، ان کے پاس 7 فرشتوں کی ٹیم ہوتی ہے۔ ملک الموت علیہ السلام جب بندہ مومن کی روح نکال لیتے ہیں تو وہ 7 والی ٹیم کہتی ہے تسی اپنا کام کر لیا، اے روح ہن سانو دیو۔ میری طرف دیکھنا، ملک الموت علیہ السلام جب ان کی طرف روح بڑھاتے ہیں تو وہ ایک چادر نکالتے ہیں، اور چادر حنوط شدہ، حنوط کا مطلب عطر لگا ہوا، عطر پاکستان ہندوستان کا نہیں، جنت کا، کیونکہ چادر جنت سے آئی ہے، عطر بھی جنت کا ہے۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اس عطر کے بلے کدھر کدھر جاتے ہیں، حدیث میں لکھا ہے۔ یہ کون سا واٹس ایپ کا سٹیٹس ہے بھائی صاحب؟ تو وہ کیا ہوتے ہیں جناب، جب وہ چادر کو کھولتے ہیں تو اس میں روح رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سننا، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں آج نیچے سے خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے، یہ کیسی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ تو فرشتے ان کو، دوسرے فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ مومن ہے، وہ دی روح لیاندے پہنے، یہ آسمان در آسمان جاری رہتا ہے۔ چادر فرشتے جو جنت سے لے کر گئے ہیں وہ اپنی مرضی سے لے کر گئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے نا۔ بندہ فوت ہوا ہے رب کا تو جنت سے چادر آئی ہے اس کی روح لینے کے لیے، تو اسی دن جیسی بھی کو ماڑی موٹی چادر لے جائیے تو کیڑا کرو لائے جائے۔ یاد رہ جائے کی بات، لیکن یہ اصول یاد رکھنا، چادر چڑھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اور مسلک کی رضا کیا ہے، تعلیمات اعلیٰ حضرت کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر 1 یا 2 چادریں پہلے سے اللہ کے ولی کے مزار پر موجود ہیں اور بندے نے منت مانگی، اس کا کام ہو گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں مزار پہ چادر پیش کروں، لیکن پہلے سے 1-2 چادریں موجود ہیں تو اسے تیسری چوتھی چادر خریدنے کی ضرورت نہیں، وہ اتنے چادر کے پیسے مزار شریف کے قرب و جوار میں بیٹھے فقراء غربا میں بانٹ دے، ولی کو نذرانہ چلا جائے گا، اس کی منت پوری ہو جائے گی اور برکت بھی مل جائے گی۔ لو جی، یہ مسلک رضا یاد رہ جائے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ عورت نے منت مانگی چادر میں چڑھانی ہے، وہ مسئلہ تو اڈا ہے، اس میں سارے لوگ تگڑے نہیں ہوتے، میں بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، وہ مسئلہ آپ کا ہے بھائی صاحب، ہمارا نہیں ہے، وہ ہماری ان ماؤں بہنوں کو آپ نے سمجھانا ہے۔ بی بی انہوں نے منت منگی میں آپ دیکھ دربار تے داتا صاحب دے کے آنی ہے، میں آپ چادر چڑھانی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ کہندی جانا ہے، بابا احمد رضا آندا ہے نہ جان۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے پوری کتاب اس پہ لکھی ہے، عورتوں کو کوئی ضرورت نہیں وہ میلے جمیلوں میں جائیں، گھروں میں رہیں، ذکر اذکار کر کے اللہ کے ولی کو ایصال ثواب کر دیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں آندھی میں منت منگی، میرا آپ جانا ضروری ہے۔ تو ہماری ان ماؤں بہنوں کو یہ مسئلہ آج اس تربیتی نشست سے سن کے بتا دینا کہ عورتوں کا منت پورا کرنے کے لیے خود اس مزار پہ جانا ضروری نہیں، وہی دیگ وہی چادر اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا باپ
جا کر دیگ پکا کے بانٹ دے یا چادر چڑھا دے تو اس کی منت پوری ہو جائے گی. ہاں جی ابھی ڈر دیا سبحان اللہ آخیا تو سی. مجھے پتا آپ کی مجبوریوں کا مجھے پتا بھائی صاحب, لیکن اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمت تو کرو, مسئلے تو بیان کرو. یہ ہماری مائیں بہنیں نا 12 لڈو لے آتی ہیں, لے نہیں آتی ہیں, آپ لا کر دیتے ہو. پھر 12 بیویوں کی کہانی ہوتی ہے, پھر اس کہانی میں یہ کہانی ہوتی ہے کہ ہر عورت ایک لڈو اٹھائے گی, پھر جب اس کا کام ہوگا پھر وہ 12 لڈو لائے گی. یہ گیم ختم ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن ان بیویوں کا حکم شوہر مبارک کو یہ خبردار تم اس میں سے نہیں کھا سکتے, اور یہ اتنا فرما بردار طبقہ ہے کہ کہتے ہیں جو آپ کا حکم جناب. کما کر بھی ہم جائیں اور حلوائی بھی مرد, لے کر بھی ہم آئیں, پر اب کیا اس پہ پڑھ دیا کہ مرد نہیں کھا سکتا. یہ میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں لگا. میں مذاق نہیں کر رہا, میں آپ کی وکالت کر رہی ہوں. ہم نے کیا سسٹم شروع کر رکھا ہے. اتنی فکر تو ہم نماز کی نہیں کرتے جتنی ختم کے ان جمیلوں کی کرتے ہیں, جو فرض ہی نہیں ہے, جو واجب ہی نہیں ہے. اور نماز فرض ہے, روزہ, زکوٰۃ, حج, کتنا دھیان ہے ہمارا. اور یہ کون سا ختم ہے جو خفیہ خفیہ ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ اصول بیان کر دیے. تاریخ سہولت کے لیے ہوتی ہے, تاریخ کا تعین فرض واجب نہیں. نمبر 2, کسی بھی ختم میں یہی ڈش ہو, حلوہ ہی ہو, چاول ہی ہو, بریانی ہی ہو, زردہ ہی ہو, نو نوٹ از نیور. جو گنجائش ہے ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں تو پانی تو ہے, پانی بھی نہیں ہے علامہ شریف تو ہے. سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو مسئلہ کی اعلیٰ حضرت سمجھا رہا ہوں بھائی صاحب, سمجھ گئے. تو فاتحہ شریف پڑھ لیں, یاسین شریف پڑھ لیں. حدیث پاک میں جو ایک بار یاسین شریف پڑھے اللہ پاک اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے. برکت ہی برکت. تو لہذا عورت کا مزار پہ جا کے چادر چڑھانا یہ لازم نہیں, اس کا بیٹا شوہر بھائی کرائے. اور دیگ داتا صاحب ہی جا کے یا بابا صاحب جا کے ہی وہاں پر ہی پکا کے بانٹی جائے گی تو منت پوری ہوگی, یہ ضروری نہیں. آپ کو ایک اور سہولت دینے لگا ہوں, فائدہ اٹھاؤ. اچھا یہ میری دی ہوئی سہولت نہیں, یہ علماء نے لکھا ہے, یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں جانا بھی نہیں ہے, اپنے ہی محلے میں دیگ پکا کے وہی منت والی بانٹ دی تو منت تب بھی پوری ہو جائے گی. ابھی بھی سارے خوش ہو کے نہیں بولے سبحان اللہ. ہمت کیا کرو, تھوڑا تھوڑا دین کے مسئلے, یہ تربیتی نشست کا مقصد یہی ہے کہ مسئلے سیکھیں, اپنائیں, اپنے بیچ میں سے ان اندھیر نگریوں کو باہر نکالیں. یاد رہ جائیں گی یہ باتیں, یاد رہ جائیں گی یہ باتیں. مزار کو سجدہ, مزار کا طواف, پوری کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی, سجدہ صرف اللہ کو. مفصل فتویٰ امام احمد رضا نے لکھا, طواف صرف کعبہ شریف کا. یہ 2 جملے یاد رہ جائیں گے. بولو 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 بولو. طواف صرف کعبہ شریف کا, سجدہ صرف اللہ جل جلالہ کو. کسی پیر فقیر مزار چلا گاہ کسی کو سجدہ نہیں ہوگا. یہ بریلویت ہے. یہ کیا ہے؟ تو آپ کو نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ بابیں چوغے پہنے ہوئے ہیں اور وہ گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں. تو آپ کو مسلمان بھی تو مل رہے ہیں نا, جو شراب بھی پی رہے ہیں, زنا بھی کر رہے ہیں, سود کا لین دین بھی کر رہے ہیں, ملاوٹ بھی کر رہے ہیں. تو کیا اسلام نے ان کو اجازت دی ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے, اسلام نے اجازت دی؟ تو جس طرح مسلمان ہو کر وہ غلطی پر ہیں, ایسے یہ سنی کہلا کر غلطی پر ہیں. ان کی غلطی کو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا, ٹھیک کیا جانا چاہیے. ٹھیک. اچھا چادر ڈھول سے جائے گی تو تبھی چڑھے گی. بولو اللہ ہو اللہ ہو. سچ بتانا, یہ پڑھتے پڑھتے چادر جائے تو برکت ہوگی کہ نہیں؟ بولو. اچھے طریقے لے کر آؤ نا.
ہم نے چسکے بیچ میں ایڈ کیوں کر دیے بھائی صاحب؟ پھر مزار پہ دھاگا، مزار پہ تالا، مزار پہ یہ وہ. دھاگوں سے کیا ہوتا ہے؟ تالوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی اللہ کے ولیوں کی تعلیمات ہے؟ کسی صورت بھی نہیں. ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے. دھاگے باندھ آئے، تالے باندھ آئے. کیا خیال ہے؟ کو ولی کو یاد کروانا ہے کہ میرا تالا دیکھتے رہنا، دھاگا دیکھتے رہنا. اتنی بے اعتباری ہے ولیوں پہ. سوال ہے میرا آپ سے، بولا بھی تو کرو. کو بے اعتباری ہے، کو کنفیوز ہو کس لیے؟ میں طریقہ بتاؤں. آپ کو ابھی پچھلی پریشانی نہیں گئی تو آپ اس لیے آگے ہونا ہو اسی ان سبحان اللہ کوئی نہیں کہنا ہے. سنیں، باوضو جائیں، سر کو ڈھانپ کر جائیں، قدموں کی طرف سے جائیں، سلام پیش کریں. قریب مزاروں کی مسجد ہوتی ہے، 2 رکعت توبہ کی نیت سے پڑھیں اگر وقت مکروہ نہ ہو. آسانی ہو تو ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیں. نہیں پڑھی جاتی تو ایک دفعہ الحمد شریف 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں. اول آخر درود شریف. سارا تحفہ اس ولی کی خدمت میں تحفہ پیش کر دیں. اس کے وسیلے سے دعا مانگے، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے. خیر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. کوئی آپ کو تالے چمٹے دھاگے واگے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد رہ جائے گا، یاد رہ جائے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ تصور ختم نہیں دلایا، چادر نہیں چڑھائی، دھاگا نہیں باندھا، دھاگا نہیں کاٹا تو ولی رگڑا نکال دے گا. یہ بڑے مہربان ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے تو پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں سرکار سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشہور کر رکھا ہے کہ کسی نے 11ویں نہیں دلائی تو، بلکہ بعدوں نے کہا یہ جو بیڑا ڈوبا تھا 11ویں نہ دلانے کی وجہ سے ڈوبا تھا. اللہ کے بندو، عقیدت مند بھی کوئی علم والا ہی ہونا چاہیے. جاہل عقیدت مند کا بھی کوئی فائدہ نہیں. سمجھ گئے؟ غوث اعظم کے نانا ہمارے آقا سرور عالم علیہ السلام کے میلاد پر شاہ عبد الرحیم نے بھنے ہوئے چنوں پر ہی فاتحہ پڑھ دی. سارا دن پریشان رہے کہ اعلیٰ کھانا ہوتا تو حضور کے دربار میں نظر کرتا. کہتے رات خواب میں دیکھا حضور جلوہ گر ہوئے ہیں، حضور کے دربار میں میری وہی چنوں والی پلیٹ پیش ہے. سرکار مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، گویا مسکراہٹ فرما رہی ہے، مسکراہٹ فرما رہی ہے کہ عبد الرحیم ہم نیازیں نہیں دیکھتے، ہم دلوں کو دیکھا کرتے ہیں. ایک اور سوکھا کام بتاؤں، ہے سوکھا کوئی نہیں لیکن ہے سوکھا. کرنا ہوئے تو سوکھا ہے، نہ کرنا ہوئے تو بڑا ہی اوکھا ہے. آپ ان سارے ختموں کا آدھا خشک راشن سنی مدرسوں کے کچن میں دے دیا کریں. لو جی تھوڑے سبحان اللہ کہنے تو پتہ لگ گیا بھی بڑا ہی اوکھا ہے. لگ گیا نا پتہ. چاولوں کی 5 دیگیں پکانی ہے نا، 3 پکا لو، 2 چاول کی بوری مدرسے میں بھیج دو. 200 بندے کو 40 کے ختم پہ بلا کے روٹی کھلانی ہے نا، 100 کو کھلا دو، 100 کا آٹا مدرسے میں بھیج دو. روز ہی آپ کے فوت شدہ کا ختم ہوگا. وہ مسافر بچے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے آپ کے فوت شدہ کے اصالِ ثواب کی چاول کھاویں گے، روٹی کھاویں گے. منہ سے نہیں تو دل سے تو دعا جائے گی جائے گی. ختم یوں بھی ہو سکتا ہے. ٹرائی کر کے دیکھیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دین کی اشاعت، دین کے علم کے فروغ کی ہیلپ کی نیت ہو تو ثواب دگنا ہوگا. کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے. جیسے جیسے اچھی نیت بڑھاؤ گے اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا. یاد رہ جائے گا. ہم عجیب ہو گئے، ہم بڑے عجیب ہو گئے. ماں بیچاری پوچھتی رہتی ہے وے سنیا امبا آگے نے، بس میں لے آواں گا تیرے لئے. ابا کہتا ہی رہا ہے کہ آلو بخارا گرمیاں چگے آندہ ہوندہ پتر آیا نہیں. آیا ابا بس وہ آج راتی بھی انج ہو گیا تو شامی بھی انج ہو گیا. یہ ہمارے چھوٹے ہوتے ہوں کہ منہ میں چڑیا کے چوک کی طرح دانے کھلاتے رہے ہمیں، ماں بھی باپ بھی.
ٹھیک ہے کملیا جے انہوں نے کتے منہ آگ چھڑیا تو ہونے ٹور جا بازار نو یہ موقع کتے بار بار آنے نے ابھی جا باڑ میں گئی نیند نکل جا او گجرالے والا دوجے چونک چو بھی لب دے تے لیا کے دے بابا بازوی بستامی ساری رات اس گل چی تے کھلو کے ولی بن گیا ہے بڑی کمزور آواز ہے تہاڈی او پائی میں اگلی دفعہ ٹائم دین تو پہلے استخارہ کرنا ہے تہاڈے علاقے واسطے انج میں کوئی نہ آندا ہویا تہاڈے کول تسی کم دیاں گلاں تے سبحان اللہ بندہ سر لاندا تسی سبحان اللہ آندے ہو بندہ آندا چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سوڑیا تسی قابو ہی نہیں آندے میں تانوں کم دی گل دسدا تسی جناب پہلے استخارہ کر دیو کہ سبحان اللہ آکھنا ہے کہ نہیں آکھنا ہاں بھئی مائی صاحبہ نے پانی مانگا تھا نا بھائیو بابا پانی لینے گیا ہے بزرگوں کی نیند ایسی ہوتی ہے وہ پھر آنکھ لگ گئی سرد موسم تھا پیالہ لے کے سرانے کھڑے نیت کتنی پیاری ہے کہ ماں کی آنکھ کھلے تو سامنے میں ہوں ماں نو دوبارہ آواز بھی نہ مارنی پوے اور انہوں نے کہا کہ وہ نا جو پیالہ تھا یہ اس کو پیندا کہتے ہیں تو چونکہ انہوں نے یہاں رکھا تھا تو سرد موسم میں اس کے مساج جو بیچ میں سے پانی نکلتا ہے تو برف جم گئی تو جب اکھاڑ کر دیا ہے تو ساتھ چمڑی بھی ادڑی ہے ہاتھ کی ماں سدڑا ہے وہ پتر تو کھڑا ہے ماں پانی مانگیا سی تو تے پھر رکھے میں لے کے کھڑیا رہا بھی تو پھر سو گئے تو میں تینوں اٹھایا نہیں تیری نیند نہ خراب ہو گئی سبحان اللہ جناب اچھا تو کھلوتا کیوں رہے ہیں ماں اس لیے کہ آپ کو دوبارہ آواز نہ دینی پڑے ماں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ مولا انہوں اپنے دوستاں چ قبول کر لائے دعائیں لی جاتی ہیں یہ نسخہ ہے یہ تویز ہے دعائیں ہندی چنگیائی کرو آپ ہی دعا نکلے یہ ہم کیا دیتے ویسے کہنا سنت بھی ہے بعض مواقع پہ کہنا سنت سے ثابت ہے ہماری تعلیم کے لیے میرے کریم علیہ السلام نے کیا دعا کا کہنا ایک دوسرے کو اچھا ہے پر بڑا ہی مزے والا کام وہ ہے کہ چنگیائی انجدی کرو کہ آپ ہی اگلے دل چو دعا نکلے وہ اب ہم نے دعائیں شروع کر دی ہیں بابوں سے ملنگوں سے مستوں سے سڑکاں تے کملے ترے پھر دن وہ تو گٹے پھڑی جانے بابا جی بابا جی بابا جی ہیں ابے نال الجھنا ہے ماں نال اوکھے ہو کے بولنا ہے وہ کملا ہے انہیں سوٹی بھی مارتی انہیں کہے چی بھی بابے دا کو راز ہے یہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا یہ رونا ہے یہ دکھ ہے میں تو انہوں کو تقریر کرتا پیا سانو تو تقریرہ بھول گئی ہیں یہ سارے دکھ ہیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں بگرنا کیا نہیں آتا نالا و افغاں ہم کو سارا کو جی سانو آتا ہے اب جو ہم حالات دیکھتے ہیں تو ہمارا دل ہی نہیں کرتا کون سی چسکے والی باتیں ہم آپ سے کریں ہماری بے حالیاں اتنی ہو چکی ہیں اور بے بد عمالیاں اتنی ہو چکی ہیں وہ ملنگ ہو گیا اچھا جا رہا ہے جاب کے لیے نا سی وی دی ہوئی تھی تو آج انہوں نے بلایا ہے تو ابے سے وکھی پڑ گیا ابے کی اس سے بدتمیزی کی ہے اور رستے میں کو ملنگ مل گیا بابا دعا دے پاس ہو جا اے دی دعا نال کچھ نہیں ہونا او جدنا وکھی پہ کے آئے ہیں انہیں منگنی ہے تو کچھ ہونا ہے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا ہوتا میں آپ کو حدیث سناتا جانے عالم شفیع آدم علیہ السلام نے فرما 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی ایک مسافر کی ایک مظلوم کی ایک باپ کی ہمارے ہاں کتنا کرواج رہ گیا ہماری نوجوان نسل کسی بھی کام کے لیے جائے تو پہلے والد کے پاس بیٹھے ڈیڈی دعا کر دیں پاپا دعا کر دیں ابا جی دعا کر دیں بتاؤ یہ سلیقہ بھی ابوں نے سکھانا تھا ابے سکھاتے تو ان کو 15 دن کی نشستیں رکھنے کی کیا ضرورت ہر گھر کا مائی باپ دین کا ٹیچر بن جائے تو ہر طرف باہر نہ آ جائے ہر طرف خیر نہ ہو جائے تو نوجوانوں سے ملتمس ہوں اس نے کوئی چیز مانگی ہے تو ٹر جا ہونے بازار پھر نہ مڑ کے رولے پامی تب اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کی کل پہ چھوڑا ہے کل وہ فوت ہو گیا یا مائی ہے تو فوت ہو گئی
ہن وہ کولوں تے سارا کچھ لیا کے رکھ دیتا. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. لا کے رکھ دیا. بولو یہ جتنا اب بھی لوگوں کو کھلایا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو چوک کھلاتا رہتا. کیا بات تھی. ابا کہتا رہا ہے کہ میرے دل کو تھوڑا سینے میں گھٹن ہوتی ہے, وہ میں وڈے ہسپتال لے جا. اچھا جی میں بنانا ٹائم تو ٹائم ہے کہ یہ ساری رات اتنے منڈیا نال شوارمے والی دکان تے پیزے والی دکان تے اور کیڑا کام ہے کوئی نہیں گیا. فوت ہو گیا, ابا فوت ہو گیا, مائی فوت ہو گئی. ہوں کلاں تے چاہ لیے تے نات خاں بلا لے, سناؤ جی کلام ماما جدوں ٹر جاندیاں. پھر آپ بھی رونا ہے. انہاں بھی اتوں شیر انج دے لیانے نے بھی جڑے کو پیسے نے کو کڈو تے پیسے ہن بھی مائی پیو دے کام نہیں آئے, وہ بھی غیراں نوں ہی دتے تے جیوندیاں تے خرچ کر لیندا. پھر کی سی بولو. کام کا کام کرنا چاہیے وگرنہ بندہ نہ کرنے کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کرنے کے کام کیے جائیں. دعائیں اپنے ماں باپ سے لو, کیوں نہیں لیتے؟ کوئی قید ہے کہ ماں باپ, ماں رابعہ بصریہ کے رتبے جتنی ہو اور ابا ابراہیم بن ادم کے رتبے جتنا ہو تو پھر ہی ادب کرنا. ماں باپ ہیں, عقیدے کے ٹھیک ہوں, یعنی جانے عالم کی چوکھٹ کا بے وفا نہ ہو اور بے ادب نہ ہو تو پھر وہ دیاں جتیاں بھی سر تے رکھو, موج ہی موج. ماں جو ہے, باپ جو ہے, اس کا احترام کرے. یہ جیندیاں نال اچھا سلوک کرو. ہم نے علماء ہوں, مشائخ ہوں, کام کرنے والے ہوں, اس کے جنازے پہ ہی کہا ہے کہ بندہ بڑا چنگا سی, جیوندیاں نال کدی ساں ہی نہیں لین دیتا. یا پھر وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھ دیتے ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. میں مدتوں سے تقریروں میں کہہ رہا ہوں کسی کو یاد اس کے ہوتے ہوئے بھی کر لو. ضروری ہے کہ کسی کی سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی, لے جاؤ گے 100 روپے کی پھولوں کی پتیاں اور قبر پہ کھڑے ہو کر کہو گے بڑا ہی چنگا سی. ہوں تیرے چنگے آنکھیں انہوں کی فرق پینا ہے. بولو تو صحیح نا, اب کو فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لو جی میں نے تو ٹائم بھی نہیں پوچھا اور میں یہ تو پتہ ہی کوئی نہیں یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ہم ایک کرنا, میں نے تو آپ سے پہلے کہا ہے ہماری بے ربط باتیں ہیں. ضمن میں جو آ رہا ہے جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. تو یہ مزارات سے ریلیٹڈ بات تھی. وہ فقیر کے پیچھے لگ گئے, بابے کے پیچھے لگ گئے, اس کے پیچھے. سب سے پہلے ماں باپ کے پیچھے لگو, ان کی دعائیں لو, ان کی خدمت کرو, ان کا دل راضی کرو. یہ ہمارے ادھر ڈچکوٹ مرکز میں سالانہ عرس ہوتا غوث پاک کا, ہم وہی کرواتے ہیں. تو جو سلسلہ قادریہ میں داخل ہیں حضرات ہمارے ذریعے سے, تو ہم ان کو برملا کہتے بھائی ساڑھے واسطے کچھ نہ لے آیا کرو. جی ماں باپ زندہ نے تو یہ سانو جنا جی مشائی کا ڈبہ لے جاؤ, ٹوکری لے جاؤ, پھل کی پیٹی لے جاؤ. تو ہم ان کو کہتے بھائی یہ بھی اپنے ماں باپ کو دو, ان کی خدمت کرو. یہ پہلا حق ان کا ہے, ان کا دل راضی کرو. دینا آخیا تھی سبحان اللہ, تو وارا نہیں کھاندیاں ہیں گلاں صحیح نے, کام والیاں نے, مفید نے. ان کو اپنانے کی کوشش کی جائے. آگے کثیر اولیاء کرام کے آراس آ رہے ہیں. بنیادی طور پر اگر ہم کسی بھی ولی کا عرس منائیں, جیسے حضور داتا سرکار کا عرس آ رہا ہے اور اعلیٰ حضرت سرکار کا عرس آ رہا ہے, خواجہ پیر میرے علی شاہ کا, حضرت مجد الفسانی کا, حضرت پیر پٹھان خواجہ سلیمان توسوی کا, اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا چشتیاں شریف, اور پیر سیال کا. یہ سب ولیوں کے عرس اسی ماہ سفر میں ہوتے ہیں. اگر میرے مجھ سے آپ پوچھیں کہ تو آج 10 دن بھی عرس کنج منانا چاہیے, تو میں یہ کہوں گا کم از کم اپنی نئی نسل کو اس عرس والے ولی کی سیرت اور زندگی پڑھا دو کہ وہ کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے. اب بڑا ہی تگڑا عرس ہے. کیوں جناب؟ کیا کرتے تھے اور کیا یوں عرس منا. اب کھانے کھانے زندگی گزر گئی داتا صاحب دے,
تو ہوں بھی آتے ہیں کہ داتا صاحب لکھیا جنہیں مینوں سلام کرنا پہلے مکی شاہ ہے. تو بابا مکی شاہ داتا صاحب تو کئی سو سال بعد پیدا ہویا. بس مکھانے کھانے گل ختم. ایسا نہ کرو. ولیوں کی سیرت کو ڈھونڈو, سیرت کو تلاش کرو. داتا صاحب کی سیرت کیا ہے؟ لاہور آ کے مسجد بنائی, دیکھا نہیں نہ کرامت لگی. اور لاہور کی مسجد میں بیٹھ کے داتا صاحب نے خود بچوں کو قرآن پڑھایا ہے. یہ کرنے کا کام. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کی سیرت کیا ہے؟ عقیدہ حق پر قائم رہنا, ڈنڈی نہیں مارنی, کھڑے اور ٹنا ٹن رہنا ہے. اور دوسرا امام احمد رضا کا سبق ہے, اور وہ ایک ہی سبق ہے, جیسے ہو ان کے در پہ مٹ جائیے, ناتوانو کچھ تو ہمت کیجیے. امام کہتے ہیں اپنا آپ حضور کے دربار پہ مٹا دے, حضور کا ہو جا, حضور کا ہو کے رہ, دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آؤ آج اس اختتامی نشست میں ایک نیت تو کریں کہ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کوتاہی کرتے ہیں, پوری 5 نہیں پڑھتے, کئی ہوں گے جو سرے سے نہیں پڑھتے. ہمارے مرشد کریم تانگے پہ سفر کرتے تو کئی دفعہ تو آپ تانگے والے سے پوچھتے تھے بابا کنیا نمازاں پڑھنا ہے؟ وہ تانگے والے کہنا جی توڑنا جھوٹ نہیں بولنا ہے, ایک سویر دی نہیں کدی چھڈی, سویر دی نہیں میں کدی چھڈی, تے باقی پھر تمہیں پتہ ہے ساڈا کام ہے. تو ہمارے رسا سرکار فرماتے تھے کہ روٹی کتنی ٹائم کھانا ہے؟ تو موسم وائز 3 مرتبہ ہوتی ہے, 2 مرتبہ ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا جب نمازاں پوری نہیں پڑھتا تو روٹی بھی ایک ٹائم چھٹ. روٹی پوری روٹین سے چلتی ہے, نماز میں یہ مسئلہ کیوں ہے؟ تو آج ہم بھی نیت کریں جو نمازاں چھٹیاں ادھر رات دی روٹی نہیں کھانی. لو اگے دوڑنا ہی نہیں, میری لڑائی پئی ہے گل کر کے تو گل ہی مک جانی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے. یہ تو عرصوں پہ لوگوں نے کتے لڑانے شروع کر دیے. میں اکثر عرصوں پہ کہتا ہوں اوہ بزرگوں نے فرمایا تھا نفس ایک کتا ہے شریر. نفس جو ہے نفس امارہ یہ شریر کتا ہے, اس سے لڑ, یہ تجھے برائی کی طرف لے جاتا ہے, اس سے لڑ, اس کے گلے میں نسبت کا پٹا ڈال اور خیر کی طرف قدم بڑھا. یہ صوفیہ کا پیغام ہے. تو 5 وقت کی نماز حالانکہ فرض ہے, انشاءاللہ نہ بھی کو پھر بھی فرض ہے. تو یہ صاف نیت نہ کہہ لو کی پتہ قبول ہی ہو جائے. کی خیال ہے؟ پھر کی خیال ہے؟ سویرے اٹھن دا یاد آ رہا نا بھی کہیں جو اٹھاں گے وہ فجر والی بھی ویچی آندی ہے, ایسا ہی ہے. اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے, میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف آ جاتی ہے. کوشش تو کرو, ہمت تو کرو, ارادہ تو کرو, اس دماغ کو مائل تو کرو. اور دوسرا میں ایک نوجوانوں سے اپیل کروں گا جن کے پاس موبائل ہیں, کب تک اپنی آنکھیں اپنا وقت فلموں ڈراموں کلپس ان پہ برباد کرو گے؟ سب ڈیلیٹ کر کے اس میں قرآن ڈاؤن لوڈ کرو. ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان. کٹ گئی نا آواز؟ روز ایک ورقہ قرآن پاک کا تلاوت کرنا ہے ترجمے کے ساتھ. نیت لے رہا ہوں, ارادہ لے رہا ہوں, وعدہ نہیں کروا رہا. کوشش کریں گے, کوشش کریں گے. اور یہ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں سن رہی ہیں, میں ان سے ملتمس ہوں, یہ جو آپ کی گود میں آج بیٹیاں ہیں یہ کل کی مائیں ہیں اور کنبے کی سربراہ ہیں. خدا کا واسطہ ہے ان کا نام ہی صرف کنیز فاطمہ نور فاطمہ نہ رکھو, انہیں سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ سرکار بطول زہرا کی سیرت بھی پڑھاؤ. اور یہ گھر کے کام کاج کو عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہ بناؤ میری بہنوں بیٹیوں ماؤں. حضور مخدومہ پاک سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ چکی بھی چلاتی تھی روزے کی حالت میں, اور مولا علی فرماتے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتی تھی. خدا کے لیے تربیت کرو, مت اپنے ذہنوں میں بات لے کر آؤ یہ پردہ تمہاری عزت ہے, یہ پردہ تمہارا اسٹیٹس ہے, یہ پردہ تمہاری شان ہے. رحمان نے تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے. آپ ذرا سورہ رحمان پڑھ کے دیکھیں نا,
اللہ نے وہاں حوروں کا ذکر کیا ہے تو کیا فرمایا؟ ان کو کسی غیر نے دیکھا بھی نہیں اور چھوا بھی نہیں ہے. تو یہ تو جنت کی حوروں کا کمال ہے جس کو غیر نہ دیکھے. سمجھ گئے؟ تو یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا کہ اپنے گھروں کے اندر توہم پرستی کو فروغ مت دو. یہ جعلی تویزوں والے بابوں کے پاس عورتوں کو بلا بلا کے مت لے جاؤ. گھر میں روزی میں برکت نہیں ہے تو سرکار نے جو نسخہ دیا ہے کہ روز گھر میں سورہ واقعہ پڑھو، جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. شروع کرو، بیٹیوں بہوؤں کو کہو سورہ واقعہ پڑھنی ہے. زیادہ ٹینشن ہے ایک تسبیح بیٹی کو بہو کو کہو استغفار کی پڑھیں. استغفر اللہ پڑھو ذرا، استغفار کی تسبیح کرو. استغفار سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر تو دیکھے کہ روزی کے دروازے تنگ ہو گئے، استغفار کی کثرت کر، رزق کے دروازے کھل جائیں گے. استغفار کرو، درود شریف پڑھنے پہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. مالک کریم آپ سب کو جزائے خیر جزائے وافر عطا فرمائے، اور حضرت قبلہ علامہ مولانا حافظ محمد آصف قادری رضوی صاحب دامہ اقبالہ، ایسے علماء کا وجود بھی علاقے والوں کے لیے خیر سلامتی کا سبب ہوتا ہے. وگرنہ عشاء تو بعد کلی تہنوں ہی نیند نہیں آندی، مسلے والوں بھی آندی ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ لیکن یوں دعوتیں دیتے رہنا تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ. ہم جیسے طالب علموں کو دنیا کے دوسرے کونے سے بلا کے کہنا کہ ادھر آؤ، تو یہ ایسے لوگوں علماء کا وجود نعمت ہوتا ہے. اور آپ نے آ کر آپ کا آنا ان کا مان بڑھانا ہے، ان کا حوصلہ بڑھانا ہے. آئندہ زندہ رہے تو اتنے پر مت رہو. میں آپ پہلے دن آتا نا آپ کے پاس تو میں پہلے دن آپ کو یہ مشورہ دیتا کہ اگلی نشست میں اکیلے نہ آؤ. ہر بابا اپنے ساتھ ایک اپنا سجن بابا لیندا آئے، اور ہر منڈا اپنے نال اپنا دوست یار بیلی فرینڈ اس کو لائے. جو خود سیکھا ہے وہ اوروں کو بھی سکھاؤ. جو خود ذوق لیتے ہو وہ ذوق اوروں تک بھی پہنچاؤ. وما علینا الا البلاغ.